اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو میری قبر پر حاضر ہوگا، مدینہ شریف حضور کے روضہ انور پر، حضور کی بارگاہ میں جو حاضر ہو کر سلام عرض کرے گا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا کہ جو مجھ تک اس کا سلام پہنچائے گا، اور دنیا و آخرت کے کاموں میں وہ فرشتہ اس کی کفایت کرے گا، اور قیامت کے دن میں اس سلام پیش کرنے والے کی شفاعت کروں گا۔ اے عاشقان رسول، کہ بہت عظیم سعادت ہے کہ بندے کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو جائے۔ جس پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی محبت ہم دلوں میں سجائے رکھتے ہیں، جن کی شفاعت کی امیدیں باندھے ہوئے ہیں، ان آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر نور کی زیارت کا شرف نصیب ہو، سنہری جالیاں ہوں، ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر، دل میں یاد مصطفیٰ سجا کر، آنسو بہاتے ہوئے، تڑپ تڑپ کر اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دربار میں ہم سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ یقین کیجئے یہ سعادت مل جانا ہی بڑی بات ہے کہ وہاں کی حاضری نصیب ہو جائے، بہت بڑا انعام ہے۔ جس خوش نصیب کو زندگی میں ایک بار بھی یہ سعادت مل جائے، یقیناً وہ مقدر کا سکندر ہے۔ لیکن قربان جائیے، کریم کا کرم رکتا نہیں۔ جو کرم والے ہوتے ہیں ان کا کرم محدود نہیں ہوتا۔ بڑی سعادت کی بات ہے وہاں کی حاضری، کہ بندے کو وہاں حاضری کا موقع نصیب ہو جائے، سلام عرض کرنے کی سعادت مل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سعادت پانے والے پر مزید کرم یہ بھی ہوتا ہے کہ آقا کے صدقے میں اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، وہ فرشتہ بندے کا سلام حضور تک پہنچاتا ہے، اور وہ فرشتہ دنیاوی اور اخروی کاموں میں اس بندے کی کفایت کرتا ہے۔ دنیا میں بھی وہ فرشتہ اس کی مدد کرتا ہے، آخرت کے مسائل میں بھی، آخرت کی مشکلات میں بھی وہ فرشتہ اس سلام عرض کرنے والے کی مدد کرے گا، اس کو وہ کافی ہو جائے گا، کفایت کرے گا۔ اب یہاں تک کرم بس نہیں ہوتا، کریم کا کرم رکتا نہیں ہے، مزید کرم یہ ہوتا ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میں اس سلام پیش کرنے والے کی شفاعت کروں گا۔ عجب کرم شاہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں، مجھے فسردگی بخت کا علم کیا ہو، وہ ایک دم میں خزاں کو بہار کرتے ہیں۔ جو خوش نصیب یہاں خاک در پہ بیٹھتے ہیں، جلوس مسند شاہی سے آر کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے آقا کی کرم نوازیاں بھی کمال کی ہیں کہ نا امیدوں کو امید عطا کرتے ہیں۔ مجھے بدقسمتی کا غم کیوں ہو، آپ ایک دم میں خزاں کو بہار کرتے ہیں۔ یعنی بری قسمت کو میرے آقا ایک نگاہ میں بھلی کر دیتے ہیں۔ وہ خوش نصیب جن کو خاک طیبہ پہ بیٹھنا نصیب ہو جائے، وہ بادشاہوں کے تخت کو خاطر میں نہیں لاتے پھر۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ حج کا موسم پر بہار ہے، حج کے ایام قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ خوش نصیب عاشقان رسول حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ طواف کعبہ ہوگا، صفا و مروہ کی صحیح ہوگی، مینا میں حاضری ہوگی، میدان عرفات اور مزدلفہ کا قیام ہوگا۔ یہ ساری سعادتیں لوٹنے کے بعد عاشقان رسول مدینے کا رخ کریں گے، دلوں میں عشق رسول کے چراغ روشن کیے، آنکھوں میں آنسو لیے، تڑپتے ہوئے، لرزتے ہوئے، خوشی میں جھومتے ہوئے اپنے کریم آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر نور پر حاضری دے۔ سبحان اللہ، یہ کیسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو آقا کریم نے حاضری کا اذن عطا فرمایا، اجازت عطا فرمائی۔ کاش
وہ دن بھی آئے کہ ہم گناہ گاروں کو بھی یہ سعادت مل جائے، مدینے سے بلاوا آئے، ہم گناہ گاروں کو بھی مدینہ منورہ حاضری کی سعادت مل جائے۔ ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں، سلطان دو جہاں کو سب حال دل سناؤں، کاٹوں ہزار چکر طیبہ کی ہر گلی کے، یوں ہی گزار دوں میں ایام زندگی کے، پھولوں پہ جان نثاروں، کانٹوں پہ دل کو واروں، ذروں کو دوں سلامی، در کی کروں غلامی، دیواروں در کو چوموں، قدموں پہ سر کو رکھ دوں، روزے کو دیکھ کر میں روتا رہوں برابر، حضور کوئی ایسا انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ عاشق مدینہ امیر اہل سنت اپنے کریم آقا کے دربار میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، سلام شوق کہنا حاجیو میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روزہ انور مدینے میں، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری پردہ کیے ہوئے ابھی 3 دن گزرے تھے کہ ایک عربی، عرب کا دیہاتی، وہ حضور کی قبر انور پہ حاضر ہوا، قبر انور پر خود کو گرا دیا، روتا جا رہا ہے، رو رو کر گریہ ازاری کر رہا ہے اور خاک اپنے سر پہ ڈال رہا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، جو کچھ آپ نے اللہ پاک سے سنا ہم نے آپ سے سنا۔ کیا سنا؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائے، اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اس عربی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، یعنی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ سبحان اللہ، کریم آقا کے قربان جائیے۔ ادھر عربی نے عرض کیا، ادھر قبر انور سے آواز آ گئی، آواز آئی قد غفر لک، قد غفر لک، تیرے گناہ بخش دیے گئے، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے کہ مجرم خود نہیں آئے، مجرم کو بلایا گیا ہے، مجرم خود نہیں آئے، جاؤ کا، قرآن پاک میں رب نے فرمایا جاؤ کا، جاؤ کا ہے گواہ، قرآن کی آیت گواہ ہے کہ میرے محبوب کے در پہ جاؤ، تم سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، میرے محبوب کے در پہ حاضر ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ مجرم بلائے آئے ہیں، خود نہیں آئے، بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، جب حاضر ہو جائیں اور پھر ہم عرض کریں، سوال کریں اور اس دربار سے، اس بارگاہ سے رد ہو جائے، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ کریم تو رد نہیں کرتے، خالی نہیں لوٹاتے اپنے در سے، اور پھر اس در پہ نہیں جائیں گے تو جائیں گے کہاں؟ تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ یا رسول اللہ اگر اس در پہ بھی نہیں جائیں گے تو اور در کون سا ہے دنیا میں؟ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے؟ کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ کیا اور بھی ایسا کریم ہے جو کرم فرمائے؟ ہمیں تو کسی سے امید نہیں ہے یا رسول اللہ، آپ کے در سے ہی امید ہے، بگڑی بنے گی تو یہیں سے بنے گی، شفاعت ہوگی تو یہیں سے ہوگی، گناہ بخشوانے ہیں تو اسی در پہ آنا پڑے گا، دنیا اور آخرت سنوارنی ہے تو اسی در پہ آنا پڑے گا۔ اللہ کریم ہمیں بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ جو واقعہ ہم نے سنا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا اپنی امت سے بڑی محبت کرتے ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جب ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے، رب حبلی امتی یہ زبان پہ جاری تھا، جب تک دنیا میں تشریف فرما رہے اپنے امت کے غم میں غمگین رہے، جب ظاہری دنیا سے پردہ فرما لیا تو اس وقت بھی جب قبر انور میں اتارا جا رہا تھا تو رب حبلی امتی، رب حبلی امتی یہ آپ کی زبان پہ جاری تھا۔ اور اب جب کہ مزار میں تشریف فرما ہے، الحمدللہ حضور اب بھی حیات ہیں، اب بھی حیات ہیں، اپنے مزار پر انوار میں اب بھی حیات ہیں، اب بھی کرم فرماتے ہیں، گناہگاروں کی بخشش کرواتے ہیں،
گناہگاروں پر کرم فرماتے ہیں، شفاعت بھی فرماتے ہیں، امت کے حالات سے آگاہ بھی ہیں، بگڑیاں بھی بناتے ہیں۔ جن کا نہ بھاؤ کوئی دنیا میں پوچھتا ہو، جن کو دنیا والے کوئی لفٹ نہ کراتے ہوں، اسے کمتر سمجھتے ہوں، جن کا نہ بھاؤ کوئی دنیا میں پوچھتا ہو، سینے سے ان کو آقا اپنے لگا رہے ہیں، امت کے حال سے ہیں آگاہ، ہر گھڑی خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت امام احمد رضا خان نے بھی کمال کیا۔ آپ لکھتے ہیں دنیا مزار حشر جہاں ہے غفور ہیں، بڑا گہرا شعر ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں بعد میں۔ دنیا مزار حشر جہاں ہے غفور ہے، ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی ہے۔ اب ایسے سمجھیے، یہ جو آسمان کا چاند ہے نا، اس چاند کی منزلیں ہوتی ہیں، ان منزلوں کے مختلف نام ہیں۔ ان منزلوں میں ایک منزل کا نام ہے غفر۔ جب چاند اس منزل پہ پہنچتا ہے جس کو منزل غفر کہتے ہیں، تو اس کو بڑی برکت والا، بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے کہ یہ منزل چاند کی بڑی اچھی ہے، برکت والی منزل ہے۔ تو یہ چاند اس منزل غفر پر کبھی کبھی پہنچتا ہے، ہر وقت نہیں ہوتا۔ لیکن مدینے کا چاند، آمنہ کا چاند، طیبہ کا چاند، ماہ طیبہ، سلطان انبیاء کی بات یہ الگ ہے۔ یہ وہ مبارک چاند ہے جو ہر وقت ہی منزل غفر میں ہے، ہر وقت ہی منزل ہے۔ یہ دنیا کا چاند ایک بار مہینے میں منزل غفر میں جاتا ہے، کبھی کبھی منزل غفر میں جاتا ہے۔ مدینے کا چاند یہ ہر وقت ہی منزل غفر میں ہے۔ آپ دنیا میں ہیں تب بھی غفور ہیں، یعنی بخشوانے والے ہیں، مزار میں ہیں تب بھی غفور ہیں، میدان حشر میں ہیں وہاں بھی غفور ہوں گے، تب بھی بخشوائیں گے، اللہ کی عطا سے غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے، اپنے غلاموں کو جنت میں پہنچائیں گے۔ دنیا مزار حشر جہاں ہے غفور ہے، ہر منزل اپنے چاند کی، جو ہمارا چاند ہے، مدینے کا چاند ہے، ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی ہے۔ 7 کروڑ کاش ہمیں بھی موقع نصیب ہو، ہم بھی مدینہ منورہ حاضر ہوں، گنبد خضرا کے سائے میں سنہری جالیوں کے سامنے سر جھکا کر، ہاتھ باندھ کر دربار رسالت میں ہم شفاعت کی بھیک مانگے، ہم بھی عرض کریں یا رسول اللہ گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، یا رسول اللہ سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے، بخشش کی التجا ہے، بخشش کی خیرات مانگتا ہے، میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤ کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، اسألو کا شفاعت یا رسول اللہ، اسألو کا شفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں شفاعت کا سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کی بھیک مانگتا ہوں۔ جو آیت کریمہ ہم نے سنی ہے کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے معبود تمہارے حضور حاضر ہو جائیں، اس آیت کریمہ میں ہمیں گناہ بخشوانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بندہ گناہ کر بیٹھے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر توبہ کرے، اللہ پاک سے مغفرت کا سوال کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، بخشنے والا پائیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ مدینہ منورہ روضہ رسول پر حاضر ہو کر مغفرت کی بھیک ملتی ہے۔ ایک آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو۔ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ بڑا پیارا ایک مدنی پھول، ایمان افروز مدنی پھول دیا۔ آپ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ ان دونوں آیات کو ملا دیجئے کہ پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ مدینہ منورہ حاضر ہونے اور وہاں توبہ کرنے سے حضور کی شفاعت کی برکت سے مغفرت کی بھیک ملتی ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، تیزی کے ساتھ جلدی جلدی دوڑو۔ دونوں آیات کو ملایا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا، قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ اے گناہ گار بندو، اے محبوب کے امتیوں، اے عاشقان رسول جو اپنی جانوں پر ظلم کر لو، گناہ کر بیٹھو، دیر مت لگو، جلدی کرو، نہایت جلدی جلدی اپنے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔
وہاں پہنچ جاؤ اور وہاں پھر مغفرت کی بھیک مانگو۔ تو پتہ چلا کہ مدینہ منورہ حاضری کے لیے جلدی کرنا یہ قرآنی آیات سے ثابت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مدینہ منورہ حاضری کے لیے جلدی کریں۔ قرآن کو یہ مطلوب ہے کہ جلدی جلدی حضور کی بارگاہ میں جاؤ، جلدی کرو، اس میں دیر نہ کرو۔ ہر وقت دل میں تمنا ہو یا رسول اللہ مدینے بلا لے، کب مدینے جاؤں۔ کئیوں کے پاس پیسہ ہوتے ہوئے بھی مدینے کی تمنا نہیں ہوتی، مدینے کی تڑپ نہیں ہوتی، اس طرف توجہ نہیں ہوتی، اصل چیز بلاوا نہیں ہوتا۔ اور کئی یہ کہتے ہیں میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے۔ اب پیسہ نہیں ہے، رو تو سکتے ہیں، تڑپ کو پیدا کر سکتے ہیں اپنے اندر، روزانہ گڑ گڑا کر اکیلے میں رو رو کر حضور کی بارگاہ میں عرض تو کر سکتے ہیں یا رسول اللہ بلا لیجئے، کیونکہ یہاں مال و زر کی بات نہیں، یہ تو کرم کی باتیں ہیں۔ جس کو چاہا میٹھے مدینے کا مہمان کیا، کرم کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں پیسے کا نہیں ہے، پیسہ ہوگا تو ہی مدینے جائیں گے۔ جنہیں اللہ پاک نے استطاعت بخشی ہے وہ وہاں پہنچ سکتے ہیں، وہ تو مدینہ منورہ حاضری میں سستی نہ کریں، جب بھی موقع ملے حاضر ہو جایا کریں۔ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، ظاہری اسباب نہیں ہے، انہیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر مدینے کا شوق بڑھائیں، مدینے کی تڑپ بڑھائیں، حاضری طیبہ کے لیے تڑپا کریں، رویا کریں، دعائیں مانگا کریں۔ طلب سچی ہوئی تو انشاءاللہ بگڑی سنور جائے گی۔ آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں، تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادر یا نبی، کس طرح تسکین دوں گا میں دل غمگین کو، رہ گیا اگر حاضری سے میں بھی جو قاصر یا نبی، آپ ہی اسباب آقا پھر مہیا کیجئے، پھر دکھا دیجئے مدینے کے مناظر یا نبی۔ فرمانے اعلیٰ حضرت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ روضہ پر نور پر حاضری اور وہاں کی خاک کو بوسہ دینے کی سعادت جو ہے، فرمانے اعلیٰ حضرت کا خلاصہ ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر نور پر حاضری اور وہاں کی خاک کو بوسہ دینے کی سعادت یہ سارے مستحبات سے اعظم ہے اور اہم بلکہ قریب واجب ہے۔ جذب القلوب میں ہے کہ جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ مدینے جانے والوں کا فرشتے استقبال کرتے ہیں، کتنی بڑی سعادت ہے۔ لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں فرشتے تو خدمت کے کام پہ مامور ہیں اور لاکھوں فرشتے روزانہ مزار پہ حاضری دیتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ سنن دار قطنی میں روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ ایک تو مدینے میں مرنے کی دعائیں مانگو، یا اللہ مدینے میں موت نصیب فرما، مدینے کی حاضری نصیب ہو اور وہیں پھر شہادت کی موت نصیب ہو، اور کیونکہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند اور پھر بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر۔ اللہ پاک ہمیں مدینے کی حاضری بھی نصیب فرمائے، مدینے میں مرنا بھی نصیب فرمائے۔ اب ایک آخری بات بڑی ایمان افروز کہ ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب تک میں اپنے ہر امتی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرا لوں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ ان احادیث سے پتہ چلا کہ ہر گناہگار مسلمان کے لیے شفاعت ہے۔ جب ہر گناہگار کے لیے شفاعت ہے، چاہے اس نے مدینے میں حاضری دی ہے، حج عمرہ کیا ہے نہیں کیا، جب سب کی شفاعت ہونی ہے تو اب یہ کیا خصوصیت ہے کہ جو ہم نے حدیث پاک سنی کہ من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کا جواب سنیے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جو عام گناہگار ہیں جنہوں نے مدینے میں حاضری نہیں دی ہے ان کے لیے عمومی شفاعت ہے، عمومی شفاعت ہے، لیکن جنہوں نے مدینے میں حاضری دی ہے ان کے لیے خصوصی شفاعت، ان کا جنت میں بے حساب داخلہ ہوگا، معاشر کی ہولناکیوں سے حفاظت ہوگی اور جنت میں بلند درجات پائیں گے اور خصوصی رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ ایک اور ایمان افروز اس کی جواب جو لکھا ہے مولانا نقی علی خان نے، وہ یہ ہے کہ شفاعت کس کو ملے گی؟ صرف مسلمان کو ملے گی، کافر کو شفاعت نہیں ملے گی، اور کسی مسلمان کو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ میں مسلمان ہی مروں گا، کیونکہ نزا کے وقت کچھ پتہ نہیں، ہمارے بارے میں اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ تو جو مدینے میں حاضری دے گا حضور اس کے ایمان کے بھی گواہ ہیں،
کہ اس کی شفاعت واجب ہوگی، اس لیے واجب ہوگی وہ ایمان کی حالت میں انشاءاللہ مرے گا، انشاءاللہ اس کا ایمان سلامت رہے گا، دنیا سے رخصت ہوتے وقت انشاءاللہ اس کے ایمان جو ہے سلامت رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ اور واجب ہونے کا جو مطلب ہے وجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت واجب ہو گئی، اس کا معنی ہے کہ ضرور اس کو شفاعت مل کر رہے گی۔ اور اب حدیث پاک کا مطلب یہ بنے گا کہ جس نے حالت ایمان میں روضہ پر نور کی زیارت کر لی، انشاءاللہ حضور اس کے ایمان کی حفاظت بھی فرمائیں گے اور اس کی شفاعت بھی فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ محشر میں حساب آہ میں دے ہی نہ سکوں گا، رحمت نہ ہوئی ہوگا جہنم میں ٹھکانہ۔ فرمائیں گے جس وقت غلاموں کی شفاعت، میں بھی ہوں غلام آپ کا، مجھ کو نہ بلانا، فرما کے شفاعت میری اے شافع محشر، دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں پہنچانا۔ تو اللہ کریم حضور کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ اور شفاعت کبریٰ جو ہے اس کا دروازہ ہمارے حضور کھولیں گے۔ شفاعت انبیاء بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، اور حاجی بھی شفاعت کریں گے، شفاعت کئی لوگ کریں گے، لیکن جو حضور کی شفاعت ہوگی اس کا انداز ہی نرالا ہوگا، اور ایسی زبردست شفاعت ہوگی، وہ کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، کہ اور لوگ بھی شفاعت کریں گے، حفاظ کریں گے، حاجی کریں گے، لیکن بروز قیامت جو بندہ جنت میں چلا جائے گا وہ جب یہ شفاعت دیکھے گا نا کہ باقی بھی شفاعت کر رہے ہیں لیکن حضور شفاعت جو کر رہے ہیں، حضور کی ایسی نرالی شفاعت ہوگی، ایسی مزے والی شفاعت ہوگی، ایسی لطف اندوز ذوق افزا شفاعت ہوگی کہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، کہ جو پرہیزگار ہوں گے، جو نیک ہوں گے، جو جنت میں جا چکے ہوں گے، وہ تمنا کریں گے کاش ہمیں آج تھوڑا سا گناہ کسی سے مل جائیں، آج ہمارے بھی حضور شفاعت کریں، کیونکہ ان کی شفاعت ہے ہی بڑی ذوق افزا۔ اللہ پاک